اور ملا اس وقت کا ابلیس سے بھی آگے جا چکا ہے. یہ فرمان رسالت ہے ان شر شر العلماء، خدا کی کائنات میں بدترین شر ملا ہے. وہ شرار الخلق العلماء، خدا کی مخلوقات میں جو بدترین مخلوقات میں ہے ان سے بدتر، جس سے بدتر کوئی ہے ہی نہیں کائنات میں، وہ بھی ملا ہے. یہ رسالت کا فتویٰ ہے. تو ان نجس لوگوں سے بچ جاؤ، ان کو اسی نظر سے دیکھو جس نظر سے رسول دیکھ رہے ہیں. تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت پر بھونکتے ہو، ختم. تو تمہیں خدا کا خوف نہیں آیا اور بابل کتوں کی طرح اس طرح پڑ جاتے ہو کہ جس طرح بابل کتے جناب اللہ پڑ جاتے ہیں. رسول کے قلب انور پر ایک لمحہ اذیت کا گزارنے والا کون ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ، اس نے اللہ کو اذیت دی ہے، رسول کو اذیت دی ہے، اور لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان کا لعنتی ہونا دونوں جہانوں میں. یہ خدا کا فتویٰ ہے. تو اب میں پوری امت سے کہتا ہوں کہ ان ملاؤں کو لعنتی یقین کرنا بھی واجب ایمانی ہے. یہ قرآن میں لکھا ہے، اور ان کو لعنتی کہنا بھی واجب قرآنی ہے، کیونکہ خدا، ہمارے خدا نے کہا، ہم بھی کہیں گے، ساری امت کہے کہ جو اس ٹائٹل کے لوگ ہیں، جو رخنہ انداز ہیں، پاکستان کا امن تباہ کرنے والے ہیں اور اداروں کی حرمت کو پامال کرنے والے ہیں، انہیں شرم نہیں آئی کہ اہل بیت علیہ السلام کو خنزیر کہہ دیا؟ نعوذ باللہ من ذالک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو خنزیر کہہ کے رسول کو اذیت دے کر کس اسلام کا دعویٰ کرتے ہو؟ کس ایمان کا دعویٰ کرتے ہو ظالموں؟ اور کھڑے ہو گیا تم ان کی حمایت کے اندر جو شروع سے ہی رسالت اور خاندان رسالت کے دشمن ہیں. تو اہل بیت علیہ السلام کے بغیر نہ کسی دین کا کوئی تصور ہے، نہ ایمان کی کوئی حقیقت ہے، نہ زندگی کے اندر کوئی رونق ہے، نہ اخلاق کے اندر کوئی شرافت ہے. اگر امت رہنا چاہتی ہے تو میرے رسول نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، میں ثقلین چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. اور میں سادات سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس وقت کے اہل بیت نے جو کردار دیا ہے وہ آپ کا اثاثہ ہے. اور اگر آپ اپنے آباء و اجداد کی غیرت نہیں کریں گے، جمع نہیں ہوں گے، اور ان باولے کتوں کو اگر آپ لگام نہیں ڈالیں گے، تو پھر آپ کا یہ حق نہیں ہے کہ آپ خود کو اہل بیت کہیں. سمجھا گی؟ آگے بڑھو اور ان کو لگام ڈالو، لیکن اس اعتبار کے ساتھ کہ آئین، قانون اور اخلاق کی حرمت کو سامنے رکھ کر اور پاکستان کے نظام کو، اس کے امن کو مد نظر رکھ کے آگے بڑھیں اور ان کا مواخذہ کریں. دین ملا فی سبیل اللہ فساد، یہ اس وقت بھی فسادی تھے، آج بھی فسادی ہیں اور آگے بھی فسادی ہی رہیں گے. ان پر اعتماد کرنا ایسا ہی ہے کہ جس طرح آپ سانپ کے منہ میں اپنا ہاتھ دے رہے ہیں. یہ سانپ ہیں اس وقت کے، بچ جاؤ ان سانپوں سے. جب کسی سانپ کو آتا دیکھو تو راستہ چھوڑ دو، راستہ بدل دو، اس کے نظریں نہ ملاؤ. یہ اس لائق نہیں رہے کہ ان کے ساتھ دعا سلام کی جائے.